السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر حنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اسٹے ان مائی آرمز کی قسط نمبر 24۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ زاریہ واش روم سے باہر نکلی تو کمرے میں اظہار کی کزنز اور سعدیہ آئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور سعدیہ کے پاس آ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بھابھی؟ اس نے بڑے پیار سے نرم لہجے میں پوچھا اور اس کو پاس بٹھا لیا۔ سب نے جواب دیا، سعدیہ نے بھی جواب دے کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ بھابھی، آپ کو منہ دکھائی میں کیا دیا ہے اظہار بھائی نے؟ اظہار کی کسی کزن نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ ہی رہی، کیونکہ اس کے پاس ان لوگوں کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ارے میری بھابھی کو تنگ نہیں کرو تم لوگ۔ زاریہ کو چپ دیکھ کر سعدیہ نے ان کو مصنوعی خفگی سے ڈپٹا۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ پہلا دن سسرال میں اور ایسے سوال، وہ بہت چپ ہو گئی تھی۔ دوسرا، اظہار کو ساری رات نرگس بیگم نے اپنے پاس روک کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے منہ دکھائی کیا خاک دی ہوگی؟ اس نے سب کے سامنے اس بات کا پردہ رکھنا چاہا۔ اچھا جی، نہیں کرتے تنگ، ہم تو بس ایسے ہی پوچھ رہے تھے بھابھی سے، اظہار کی کزن نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگ گئیں۔ بس بس، بہت ہو گیا مذاق، اب تیار ہو جائیں بھابھی، آپ ناشتے کے لیے نیچے آ جانا، سعدیہ نے سب کو جھڑک کر کہا، اور سب کو اپنے ساتھ لے کر روم سے باہر چلی گئیں۔ اب وہ روم میں اکیلی تھی۔ اس نے دروازے کو زور سے بند کیا اور صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ فاصلہ خاتون اور اپنی بہنوں کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اس کے تو اپنے سیل کا بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ کال ہی کر لیتی۔ لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ عنایا نے اس کی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ یاد کر کے اس کا دل بھر آیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگ گئے۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ گری سی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی کھاتی تو ایسا لگتا معدے سمیت باہر آ جائے گا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی بری طرح سے الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح سے یہ چوتھی یا 5ویں مرتبہ وہ یوں ہی جھکی ہوئی تھی۔ اپنی گری ہوئی حالت کے چلتے وہ ناشتے کے بعد کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی۔ عظمیٰ بیگم سے بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آنے والی فکر مندانہ آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو زبیر کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ یہ کب آئی؟ سنیرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اب فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی خود بھی اپنی حالت سے انجان تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتی وہ اس کی طرف مڑی، جو جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس کی ناراضگی سے ڈر سے وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کچھ غلط کھا لینے سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہوگی۔ وہ اب زبیر غصہ کرے گا لاپرواہی دکھانے کی وجہ سے۔ بس ابھی آیا، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی اسی بات پر تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس معمولی سی الٹیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، جہاں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ الٹیاں ہو رہی ہیں، اور کیا پیٹ درد کر رہا ہے؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی نظروں سے اس کے ہاتھ کا پیٹ پر جانا چھپا نہیں رہ سکا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف جھکا۔ بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے درد کو نظر انداز کرتے وہ نارمل لہجے میں بولی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو۔ ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے زبیر؟ میں نے سچ میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا۔ وہ اس کی خفگی کا خیال سے صفائی دینے لگی۔ کیسی ناراض؟ میں بھلا اپنی زندگی سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مسکرا کر اسے قریب کیا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ کبھی وہ سب نہ کروں جو آپ کو پسند نہ ہو۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے آپ کی۔ اس کی باتوں کو غور سے سنتا آخری بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں؟ اس کے خفگی سے پوچھنے پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ پوری بات تو سن لیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ بات کرتے ہوئے ہلکی سی سسکاری کے ساتھ اس نے دوبارہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو زبیر سیدھا ہو گیا۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے زنیرا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں تمہیں۔ اس کے چہرے پر تشویش ظاہر تھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔
کہاں ٹھیک ہو؟ الٹیاں ہو رہی ہیں تمہیں بیوقوف لڑکی، کچھ عقل بھی استعمال کرو کہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ جیسے اس کی ضد سے چڑ گیا تھا۔ کیوں ہوتی ہیں الٹیاں؟ مجھے کیا پتا، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ وہ نادانی سے بولی تو اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ تم واقعی میں نادان ہو یا صرف میرے سامنے بنتی ہو؟ اس کے معصوم سے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ سنیرا نادان ہو سکتی تھی، لیکن زبیر جیسا قابل ڈاکٹر اتنا نادان نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں میں ہونے والی اس تبدیلی کو بھانپ نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے لفظوں کا ہیر پھیر نہیں سمجھ آتا، سیدھی باتیں سمجھ آتی ہیں مجھے۔ میں اس مرض کا ڈاکٹر نہیں ہوں، گائنی ڈاکٹر کے پاس چلو تو میں تمہاری ساری نادانی دور کرتا ہوں۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا وہ معنی خیزی سے بولا تو زنیرا نے چونک کر اس کو چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کون سی ہفتے اقلیم ہاتھ لگ جانی ہے جو اتنا فورس کر رہے ہیں؟ وہ اپنی دھن میں منہ بنا کر بولتی ہوئی اٹھی تھی کہ چکرا کر دوبارہ گرنے لگی تھی۔ زبیر نے پھرتی سے اسے تھاما۔ ابھی گر جاتی تو میرا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا آرام سے بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، مجھے سنبھالنے کے لیے آپ موجود ہیں تو نقصان کیسا؟ دل کی گہرائی سے اس نے اعتراف کیا تو زبیر سرشار سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سے مل کر آئے تو زبیر کے شک کو انہوں نے یقین میں بدل دیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شفیق افندی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، عربا کے تو چل کر خاکستر ہوئی تھی، جبکہ عظمیٰ بیگم یہ خبر سنتے ہی اپنی بہن کے ساتھ کسی پارٹی میں شمولیت کے لیے تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شفیق افندی نے نوٹوں کی گڈیاں ان دونوں پر سے وارتے ہوئے ملازمین کو دے دی ان کے صدقے کے طور پر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ صورت سے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھے گھبرا کر بولی۔ وٹ ڈو یو مین؟ کیا کر رہا ہوں؟ بات لینے لگا ہوں، اتنے دن ہو گئے شاور لیے۔ ایس کے نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ شاور لینے سے کس نے منع کیا ہے؟ کم از کم باتھ روم جا کر کپڑے اتارو۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بولی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ شاور خراب ہے اور باتھ ٹب استعمال کرنا پڑے گا۔ عنایہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ میں مما کو دیکھ لوں؟ سٹاپ! اس سے پہلے کہ عنایہ اسے روزلی کو دیکھنے کا کہتے ہوئے باہر نکلتی، شارق نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عنایہ اس سے کچھ فاصلے پر سنبھل کر رک گئی اور تشویش بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آئی نیڈ یور ہیلپ، ایس کے سنجیدگی سے بولا۔ لیکن میں کیا کروں گی؟ عنایہ نے پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بات لینے میں تمہاری ہیلپ چاہیے۔ عنایہ کی گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کی بات پر۔ شارق نے یکلخت اسے کھینچ کر واش روم کی دیوار سے پن کر دیا اور اس کے اطراف میں اپنی بازوؤں کی زنجیر بنائے اس پر جھکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی گرم سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں۔ شارق نے آہستگی سے اس کی گردن میں پڑے دوپٹے کو ہاتھ بڑھا کر اتارا جو ریشمی ہونے کی وجہ سے پھسل کر زمین پر گرا تھا۔ عنایہ کے تو حواس مختل ہونے لگے تھے جیسے ہی ایس کے نے اس کی گردن پر جھک کر اپنے لب رکھے۔ وٹ آر یو تھنکنگ؟ ایس کے سوالیہ تشویش بھری آواز سن کر وہ چونکتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ یکدم بوکھلا گئی تھی تو سٹ پٹا کے نظریں چراتے ہوئے بمشکل کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ پاگل ہے عنایہ، کیا سوچ رہی تھی؟ وہ زیر لب دھیمی آواز میں منہ میں بڑبڑائی تھی۔ تمہارے ہاتھ تو ٹھیک ہے نا، خود ہی نہا لو۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ ہاتھ تو ٹھیک ہے، ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا باتھ ٹب چھوٹا ہے، مجھے اس میں خود سے بیٹھنے میں تکلیف ہو گئی، تھوڑی مدد ہی مانگی ہے، نہیں کرنی۔ وہ اس بار اسپاٹ انداز میں بولا۔ اچھا۔ وہ انگلیاں چٹکھانے لگی تھی، اندر سے شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہی واش روم میں چلی گئی۔ ایس کے اپنا فون باتھ ٹب کے قریب ایک ریک میں رکھ دیا۔ عنایہ نے ناگواری سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ وہ ایک لمحے بھی فون کو خود سے دور نہیں کرتا تھا، واش روم میں بھی اب ساتھ لے آیا تھا۔ وہ ایس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ شارق اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر باتھ ٹب میں بیٹھ گیا تو ٹب میں بھرا ہوا پانی بہہ کر عنایہ کی ٹانگوں پر گرا، اس کے پاؤں اور ٹراؤزر کو بھگو گیا۔ وہ کچھ قدم بڑھاتے ہوئے ٹب سے دور ہوئی مگر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ویٹ! اس سے پہلے کہ وہ واش روم سے باہر نکلتی ایس کی گمبھیر آواز اسے کانوں میں سنائی دی۔ شاور جل پلیز۔ عنایہ نے اس کی بات پر آنکھیں میچ کر کھولیں، چہرے پر بوکھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے واپس آئی اور شاور جل اس کی طرف بڑھایا، مگر ایس کی بھی جانے کے اس موڈ میں تھا کہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے خاموشی سے باتھ ٹب میں بیٹھا رہا اور شاور جل پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ عنایہ نے ٹٹولتے ہوئے بنا پیچھے مڑے اسے پکڑانا چاہا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ ایس کی کثرتی جسم پر لگا تھا، اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ شاور جل کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر باتھ ٹب میں گری۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ گرتی پڑتی تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی اور آ کر کمرے میں گہرے سانس لینے لگی تھی۔
کچھ دیر گزرنے کے بعد ایس کے وہی بوتل دیوار کے ساتھ ماری۔ عنایا نے چونک کر محسوس کیا، پھر سہمے ہوئے انداز میں واش روم کا دروازہ کھول دیا، لیکن نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں، پلکی آرزوں پر سایہ فگن لرز رہی تھی۔ ٹاول، ایس کے نے بھاری آواز میں کہا، تو عنایا نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ٹاول اٹھایا اور اس کی طرف آ کر اسے پکڑا دیا۔ وہ وہیں رخ پلٹ کر کھڑی ہو گئی تھی تاکہ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آئے، جیسے اندر بیٹھا تھا۔ ایس کے نے ٹاول ایک طرف رکھ دیا اور جیسے ہی اٹھنے کے لیے اس کے شانے کو پکڑ کر اٹھانا چاہا، اس کے ہاتھ کا دباؤ عنایا برداشت نہیں کر سکی کیونکہ ایس کے نے سارا وزن اس پہ ڈال دیا تھا۔ فرش پر شاور جیل والا پانی بکھرا ہوا تھا جس سے عنایا کا پاؤں پھسلا اور وہ الٹی ایس کے ساتھ واپس باتھ ٹب میں گری۔ دونوں اس ہفتاد کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، دونوں ہی بوکھل آ گئے تھے۔ عنایا نے خود کو اس سے پیچھے کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تو جھرجھری سے دوڑ گئی تھی۔ اس نے صورت سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ عنایا اٹھ کر باہر نکلتی، یکلخت ایس کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔ عنایا تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم سے پانی ہوتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی اتنی قربت وہ برداشت کب کر سکتی تھی؟ بار بار اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس کے نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑ کر عنایا کی سانس انہیل کرنے لگا۔ اگلے کچھ منٹ تک وہ اسی حالت میں اسے ہی رہا، نہ خود ہل رہا تھا نہ اسے ہلنے دے رہا تھا۔ وہ کوشش بھی کرتی تو اس پر دباؤ بڑھا دیتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ اگر اس کا لمس پیار بھرا ہوتا تو شاید وہ جھیل لیتی، مگر ایس کے کی انگلیاں اسے اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ حلق کے بل چلائی۔ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ اس نے زمانی انداز میں کہا۔ اوہ کم آن، اب بیوی بننے کا شوق بھی تمہیں ہی ہوا تھا، بنا رہا ہوں تو چلا کیوں رہی ہو؟ نہیں بننا مجھے کچھ بھی، چھوڑو مجھے، وہ اس کی آہنی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ جسٹ شٹ اپ، ہر بار تمہاری منمانی نہیں چلے گی، آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، جس دن میرا ایمان بھٹک گیا نا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے فون پر کال آئی۔ اوہ مائی سویٹ ہارٹ جیننگ، ہاؤ آر یو؟ لیٹس میٹ اپ ٹو نائٹ، وہ عنایا کی کمر پر انگلیوں کی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے بولا۔ عنایا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر باتھ ٹب میں سے نکلنا چاہا۔ ایس کے نے اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ لیٹس ہیو اے اسپیشل نائٹ ٹوگیدر، اس نے عنایا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے آنکھ ونک کی، مگر بات کال پر جینیفر سے کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے اتنی زور سے اس کے ہاتھ پر دانت کاڑے مگر ایس کے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر درد کی ذرا بھی رمق نہیں ابھری تھی۔ I will talk to you later، اس نے کال کاٹ کر فون واپس رکھ دیا۔ بہت شوق ہے بائٹ کرنے کا، آج سارے شوق پورے کیے دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک کے ساتھ ہی عنایا کا دل ایک الگ ہی تال پر دھڑکا تھا۔ جیسے ہی شارق نے رہا صاف فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کے گال کو اپنے دانتوں میں بھرا تھا، وہ ہلکی سی سسکی تھی۔ آہ، ہلکی سی کراہ اس کے منہ سے نکلی تو ایس کے کا دل پسیج گیا۔ اس نے مزید تشدد کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا۔ گو، اس نے جیسے ہی اسے اپنی گرفت سے رہائی دی، وہ بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بات ٹب سے باہر نکلی اور گہرے سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ ایس کے نے تعصب سے سر دائیں سے بائیں ہلایا تھا۔ شام کو ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کی تقریب شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ شہر کے بہت سے نامور لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہ پالر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سعدیہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے پیچ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر گولڈن کلر کا کام تھا۔ اس کے گلے اور بازوؤں پر بہت پیارے چھوٹے چھوٹے بیڈز لگے ہوئے تھے۔ وہ فل سجی سوری بیٹھی نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ آج اس کا روپ زیادہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اظہار بھی بلیک 3 پیس میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور اس کا روب نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے میں بزی تھا اور زاریہ اسٹیج پر بڑی بیزار سی بیٹھی تھی۔ یہاں سب چہرے انجان تھے۔ اس کو اپنے گھر والوں کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہال کی طرف دیکھا۔ دور سے ہی اس کو اظہار نظر آیا تھا۔ اس نے اظہار کو ابھی تک غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگ گئی۔ وہ کسی بات پر دلکش سا مسکرا رہا تھا۔ کتنی خوبصورت ہے اس انسان کی اسمائل، اس نے دل میں سوچا۔ وہ بلا شبہ ایک بہت زیادہ ہینڈسم انسان تھا، لیکن شکل پیاری ہونے سے انسان پیارا نہیں ہو جاتا جب تک اس کا کردار اور اخلاق اچھا نہ ہو۔ اور اظہار نہ صرف دکھنے میں اچھا تھا بلکہ اخلاق و کردار اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، کہیں اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کچھ دیر بعد سعدیہ اور اظہار اس کے پاس اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اظہار کے آتے ہی وہ تھوڑا سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سعدیہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ بتائیں آپ کے فیملی والے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ سعدیہ نے اس سے پوچھا۔
اظہار ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ زاریہ کو بھی نہار رہا تھا۔ اس کی نظریں زاریہ کے دو آتشہ روپ پر جمی ہوئی تھیں، جو بہت نروس سے بیٹھی تھی لیکن پھر بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ویسے بھابھی، آپ کی فیملی کی عمر تو بہت لمبی ہے، وہ دیکھیں آپ کی فیملی آ گئی، سعدیہ نے اچانک سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اظہار بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ زاریہ نے سعدیہ کی بات سن کر سامنے دیکھا تو واقعی اس کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اظہار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اچانک الوہی چمک ابھر آئی تھی۔ زنیرہ، علینا اور فاضلہ خاتون سب آئے تھے۔ وہ سب سے گلے ملی، لیکن جب اپنی والدہ سے ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہوئے تھے۔ امی، عنایہ آپی اور ایس کے نہیں آئے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ تم جانتی ہو وہ نہیں آئے، اور یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کیوں نہیں آئے، پھر بھی پوچھ رہی ہو تم؟ انہوں نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ فاضلہ خاتون جا کر نرگس بیگم سے ملی، مگر ان کا منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ انہوں نے بے رخی سے روکھے پھیکے لہجے میں سلام کا جواب دیا، پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فاضلہ خاتون کو آگے کچھ بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ نرگس بیگم کو وہاں کسی نے زبردستی لا کر بٹھایا ہو۔ آپی، آپ ٹھیک ہو؟ ان سب کے جاتے ہی علینا نے بے تابی سے پوچھا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں، بتاؤ؟ اس نے الٹا علینا سے سوال کیا۔ آپی، اب آپ کو نرگس آنٹی کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے اظہار بھائی سے، چاہے جیسے بھی۔ اس نے زاریہ کو سمجھایا۔ وہ بہن تھی، زاریہ اس کی رگ رگ سے واقف، اور اب اگر زاریہ ہمت چھوڑ دیتی تو اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی، نفرت کرتی ہیں مجھ سے، اور پھر جتاتی بھی ہیں۔ وہ بہت تلخی سے بولی۔ وہ لوگ بہت آہستہ آہستہ سے باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے ان کی باتیں۔ جانتی ہوں، لیکن یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں۔ اظہار بھائی ادھر ہی آ رہے ہیں، اب کچھ مت بولنا پلیز۔ آپ؟ علینا نے اظہار کو دور سے آتے دیکھ کر اس کو چپ رہنے کا کہا۔ علینا نے اس کو سلام کیا تو وہ زاریہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے آپ پہ آشکار ہوتے ہیں آگاہی کے، وہ پھر ٹھہرنے نہیں دیتے، انسان کو بھگاتے ہیں کسی ریس میں ہارتے ہوئے گھوڑے کی طرح، جو اپنا زور تو لگاتا ہے مگر ہار جاتا ہے۔ ہم بھی تو بھاگتے ہیں نا لا حاصل کی جنگ میں، اور پھر کھو دیتے ہیں اپنا آپ، اپنی ذات کا وقار۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم عمر لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو بننے میں، اپنی عمر کے سال ایک ایک دھاگے کی طرح سیتے ہیں، مگر آخر میں گرہ لگانا بھول جاتے ہیں، اور اپنی ذات کی گرہ اس بے قدرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو نہ بے خبری میں ہمیں بکھیر دیتا ہے، ہماری ذات کے دھاگوں کو، اور ہم پھر اس کو بن نہیں پاتے، اور پھر اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ادھوری چیزیں بے مول ہوتی ہیں، جن کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے چھپ کر غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن وہ شاید خدا کو بھول جاتا ہے، جس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہی مالک کائنات ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ گاڑی جب تیز رفتار ٹرک سے ٹکرانے لگی تھی تبھی اسماعیل خان زادہ نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی تھی، اور وہ چلتی ہوئی گاڑی سے لڑکتا ہوا دور جا گرا اور بچ گیا، جبکہ قرۃ العین ہاشمی کی گاڑی کی اسکرین ٹوٹ گئی اور اس کے وجود میں ان گنت کانچ کی کرچیاں چبھ گئیں، اور شدید زخمی ہونے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ انسان اپنے آخری وقت میں لوٹتا ہے اپنے اصل کی جانب، اپنی ذات کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح روتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رب کو اپنی تخلیق سے بڑا پیار ہے، وہ اپنے بندے کو سمیٹ لیتا ہے، اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان کی اور یقین کا راستہ دکھاتا ہے، اور آپ کی بے رنگ زندگی میں اپنی قدرت کے رنگ بھرتا ہے، اور وہ رنگ بڑا انمول ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اللہ کا ہوتا ہے، جس کے سامنے سارے رنگ دنیا کے پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان کو فرق نہیں پڑتا دنیا کے جھمیلوں سے۔ وہ اپنے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کے سرابوں سے، اور پھر جو رب کو پا لیتا ہے وہ سب پا لیتا ہے، یہ دنیا بھی جو فانی ہے، اور وہ دنیا بھی جب زندگی حقیقت میں شروع ہوگی۔ مگر قرۃ العین ہاشمی نے آخری وقت تک اپنے اصل کو نہیں پہچانا، بالآخر اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کیا ہوگا زاریہ اور اظہار کا؟ کیا نرگس بیگم اس کو قبول کر پائیں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔